کوئی بھی علم فن پڑھتے تو اس کی ابتدا میں عموماً اس کتاب علم کی تعریف، علم کا واضح کون ہے، علم کی غرض، موضوع، فائدہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصنف بھی اس علم کے متعلق ابتدائی باتیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، صورتوں کے بارے میں۔ چونکہ علم قرآن کے متعلق کی کتاب ہے تو اب یہ اسی علم پر ابتدائی باتیں شروع میں بیان کریں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی علوم القرآن التی ہی مصطلح التفسیر، یہ مقدمہ ہے علم قرآن کے متعلق، ٹھیک ہے۔ التی ہی مصطلح التفسیر، جو کیا ہے، تفسیر کی اصطلاح ہے۔ تو علوم قرآن جو تفسیر کی اصطلاحات ہیں ان میں یہ مقدمہ بیان کر رہے ہیں۔ اعلم انہ لا بد من معرفت مصطلح التفسیر قبل قراءۃ التفسیر لیکون الانسان علی بصیرۃ تامۃ منہ فیعرف المکیہ والمدنیہ والناسخ والمنسوخ واسباب النزول ویترتب علی ذلک فہم معانی الآیات۔ کہہ رہے ہیں کہ علم، جان لو کہ انہ لا بد، ضروری ہے، من معرفت مصطلح التفسیر، تفسیر کی اصطلاحات کی معرفت یہ ضروری ہے، قبل قراءۃ التفسیر، تفسیر کو پڑھنے سے پہلے، لیکون الانسان علی بصیرۃ تامۃ منہ، تاکہ انسان اس پر کیا ہے، بصیرت تامہ حاصل کر لے۔ یعنی جب اصطلاحات مکمل اس کو سمجھ میں آ جائیں گی تو اس علم پر کیا ہے، پھر اسے بصیرت ملے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے اس کی اصطلاحات بہت اہم ہوتی ہیں، یعنی کوئی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے تو اس علم میں اس سے مراد کیا ہے وہ اس کی اصطلاح کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیعرف المکیہ والمدنیہ، تو وہ مکی اور مدنی کو جان لے، والناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کو جانے، واسباب النزول، اور اسباب نزول کو جان لے، یعنی نزول آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فَهْمُ مَعَانِي الْآيَةِ، اور اس پر کیا ہے، یعنی اسی پر اصطلاحات جو ہیں انہی پر کیا ہے، یہ جو اصطلاحات بیان کی جائیں گی انہی پر کیا ہوگا، آیات کے جو معانی ہیں ان کا فہم ترتیب پاتا ہے۔ آیات قرآنی کا جو معانی ہے ان کی سمجھ کب آئے گی، جب آپ کو اس آیت کے متعلق اسباب نزول ہے، وہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، مکی ہے، مدنی ہے، اور اس کی جو چیز علوم تفسیر قرآن میں جو چیز ہیں وہ معلوم ہوں گی، تو پھر اس کے باقاعدہ اس آیت کا صحیح مفہوم اور معانی سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کے معانی کی صحیح سمجھ کیا ہے، انہی چیزوں پر مرتب ہوتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ومن خاض، خاض یخوض گوتا لگانا، مشغول ہو جانا، ومن خاض التفسیر، جو تفسیر میں گوتا زن ہو، تفسیر میں مشغول ہو، قبل معرفت مصطلحہ، اس کی اصطلاح کی معرفت سے پہلے، کان فی حیرت، تو وہ کیا ہے، حیران ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حیرت میں پڑ جائے گا، وقل نشاطہ، اور اس کی نشاط کم ہو جائے گی۔ نشاط یعنی آرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیران پریشان ہو جائے گا، اور کیا ہے، وہ اس سے جو نشاط ملتی ہے ایک طریقے کی، وہ کیا ہے، وہ نشاط حاصل نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی۔ والتبست علیہ المقاصد، اور مقصد اس پر کیا ہے، ملتبس ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اصطلاحات حاصل نہیں کرے گا تو وہ اس علم میں کما حق ہو، ایک تو علم حاصل نہیں کر سکے گا، اور جو مقصد ہیں اس کے، وہ مقصد اس کے پورے نہیں ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں سے کیا ہے، اس علم کے متعلق اب ابتدائی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے علم تفسیر، علم تفسیر کسے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہوا ماخوذ من قولہم فسرت الشیء اذا بینتہ، یہ لفظ تفسیر ہے، کہہ رہے ہیں کہ ماخوذ ہے ان کے اس قول فسرت الشیء، ٹھیک ہے۔ عربی میں یہ کہا جاتا ہے فسرت الشیء، میں نے چیز کی تفسیر کی، کب کہا جاتا ہے، اذا بینتہ،
جب تم اس کو بیان کرو. کسی چیز کو جب ہم بیان کریں اس وقت کہا جاتا ہے کہ فسرت الشیء، میں نے اس چیز کی تفسیر کی. ٹھیک ہے. وسمی العلم المذکور تفسیرا لأنه یبین القرآن ویحدثہ. اب اس علم کو علم تفسیر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اس میں علم مذکور کو تفسیر کہا جاتا ہے لأنه یبین القرآن، اس لیے کہ وہ قرآن کو بیان کرتا ہے، ویوضحہ، اور اس کی کیا ہے، وضاحت کرتا ہے. تو جو کہ تفسیر لفظ نکلا ہی ہے، تفسیر کا لفظ استعمال ہی ہوتا ہے وضاحت کرنے کے معنی میں، اور یہ علم کیا ہے، قرآن کی وضاحت کرتا ہے، قرآن کو بیان کرتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، ظاہر کرتا ہے اس کے معانی وغیرہ کو. تو اس لیے اس علم کو بھی کیا ہے، علم تفسیر کہا گیا ہے. یہ اس کی وجہ تسمیہ بیان ہوگی. اب اس کی کیا ہے، حد بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں. ہوا علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم. علم تفسیر وہ علم ہے یبحث فیہ، جس میں بحث کی جاتی ہے، عن احوال القرآن الکریم، قرآن کریم کے احوال کے متعلق، قرآن کریم کے حالات کے متعلق جس علم میں بحث کی جاتی ہے وہ ایسا علم ہے. اب یہ جو بحث ہوتی ہے وہ کس طور پر ہوتی ہے، من جہت نزول ہی، اس کے نازل ہونے کی جہت سے. قرآن کی آیات ہیں، قرآن کریم نازل ہوا ہے تو کس اعتبار سے نازل ہوا ہے، کہاں نازل ہوا ہے، اس جہت سے اس میں بحث کی جاتی ہے. جیسے کمکی ہی او مدنی ہی، یعنی قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، مدنی ہے، اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے. ونحوی ہی، اور اسی طرح کی قرآن کے جو احوال ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے. کا سند ہی، جیسے قرآن کریم کی جو آیات ہیں، صورتیں، ان کی سند ہے. و ادائی ہی، اور کیسے ادا کیا گیا ہے الفاظ کو. و الفاظ ہی، اور اس کے الفاظ کو. و معانی ہی المتعلقۃ بالاحکام، اور اس کے وہ معانی جو احکام کے ساتھ متعلق ہیں. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں. تو ان سے کیا ہے، قرآن کریم کے ان احوال سے جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں. موضوع کیا ہے، تو جس سے بحث کی جائے گی وہ موضوع ہوگا. تو جب کلام اللہ سے بحث کی جاتی ہے تو کلام اللہ اس کا موضوع ہوگا. من الحیثیت المذکور، جو حیثیت اوپر بیان ہوئی اسی حیثیت سے کلام اللہ ہی کیا ہے، اس کا موضوع بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفائدتہ، علم تفسیر کا فائدہ بیان کر رہے ہیں. التوسل الی فہم معانی القرآن والعمل بما فیہ بعد الفہم. کہہ رہے ہیں کہ التوسل، توسل معنی انتہا الیہ، اس تک پہنچ جانا. کس تک؟ الی فہم معانی القرآن، قرآن کے معانی کے فہم تک پہنچنا، یا قرآن کے معانی کی فہم کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے معانی کو سمجھنا، یہ اس کا فائدہ ہے کہ قرآن کے معانی سمجھ میں آتے ہیں. پھر کیا، والعمل بما فیہ، اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرنا. بعد الفہم، فہم کے بعد، سمجھنے کے بعد. تو علم تفسیر کا فائدہ کیا ہوا؟ علم تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم قرآن کی صحیح سمجھ اور قرآن کا فہم کیا ہے، حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علم تفسیر کا یہ فائدہ ہے. وثمرتہ، اس کا یہ سمجھیے، ثمرہ کہتے ہیں پھل کو. ٹھیک ہے، اس کا پھل کیا ہے، یعنی اس سے ما حاصل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب علم تفسیر حاصل کرنے کے بعد اس کا یہ سمجھیے کہ رزلٹ کیا آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ التمسک بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی، آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہوگی، عروۃ المضبوط، رسی کو پکڑنا. ٹھیک ہے، تو جو کہ حکم ہے کہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، یہ آیت مبارکہ ہے چونکہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اگر علم قرآن کی تفسیر اور قرآن کو سمجھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو اس قرآن پر کیا ہے، قرآن کی اس آیت پر کہ عروہ وثقی کو پکڑ لو مضبوطی سے، مضبوط رسی کو، تو یہ کیا ہے، یہ حاصل ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے، کیونکہ اصل سب قرآن ہی ہے، سیدھا راستہ قرآن سے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے،
تو یہ سب کیا ہے، اس پر عروہ وثقیٰ کا تمسک اس سے حاصل ہوگا۔ دوسرا کیا ہے، ہاں فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ اس کس سے حاصل ہوگی، اسی سے حاصل ہوگی قرآن پاک کی سمجھ، صحیح سمجھ سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ دوسرا کیا ہے، والفوز بالسعادۃ فی الدارین، دارین میں یعنی دنیا و آخرت میں سعادت کی کامیابی حاصل کرنا، یعنی سعادت مند ہونا، کیونکہ قرآن پاک ہی ہمارا یہ سمجھیے کہ دنیا و آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا راستہ بتانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس میں پوشیدہ رکھی، تو اس کو سمجھنے سے کیا ہے، دنیا و آخرت کی سعادت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ اس کا کیا ہے، رزلٹ ہوگا، سمجھنے کے بعد یہ اس کا رزلٹ ہوگا کہ عروہ وثقیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور کیا ہے، دونوں جہاں میں سعادت مندی نصیب ہوگی۔ وواضعہ، علم تفسیر کا واضح کون ہے، اللہ تعالی ونبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ علم قرآن کی کئی آیتیں اور قرآن ہی کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ علم تفسیر ہے ہی وہ جس میں کیا ہے، قرآن کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن سے بحث ہوتی ہے، نبیہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا ہے، بیان کیا، تفسیر فرمائی، صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے، تو اصل واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فہو علم الہی نبوی، یہ علم الہی نبوی ہے، ٹھیک ہے، علم الہی نبوی ہے، کیونکہ ان کے واضح کون ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ واستمدادہ، ٹھیک ہے، اب یہ اس علم کو جو قواعد ہیں، اس علم کے جو بنیادی اصول ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کس سے مدد طلب کی جاتی ہے، یعنی کون سے وہ ذرائع ہیں جن سے ان کے قواعد ثابت ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ من القرآن نفسہ، اور ذات خود قرآن ہی سے کیا ہے، اس کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اس کے اصول ثابت ہوتے ہیں، بس سنتی، اور حدیث شریف سے، واسالیب العرب، اور عرب کے اسلوب سے، عرب چونکہ قرآن لغت عرب ہی میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے اسلوب عرب، عربی زبان کا جو طریقہ استعمال، ٹھیک ہے، جو محاورات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، تو ان ہی سے کیا ہے، ان کے قواعد اصول کیا ہے، ثابت کیے جاتے ہیں، ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ومسائلہ، اور علم تفسیر کے مسائل کیا ہوں گے، کہنے کہ ما یستفاد منہ، جو علم تفسیر سے مستفاد ہوگا، جو حاصل ہوگا، وہیں اس کے کیا ہے، مسائل بھی ہوں گے، یعنی من احکام، علم تفسیر قرآن کے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا، احکام حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، قرآن سے ہم احکام حاصل کریں گے، وہ عقائد اور عقیدے حاصل ہوں گے، تو یہ کیا ہے، اس کے مسائل ہوں گے۔ وہ امثال، اور مثالیں، کہ قرآن میں الگ الگ مثالیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ مثالیں سمجھائی گئی ہیں، اس طرح مواعظ اور مواعظہ، نصیحتیں، تو یہ اس کے کیا ہے، مسائل ہوں گے، احکام ہیں، عقائد ہیں، مثالیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، یہ ان کے مسائل ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے فائدہ، ثمرہ، واضح، استمداد، مسائل، یہ 5 چیزیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماقبل ہم نے علم تفسیر کی وجہ تسمیہ، اس کی تعریف، موضوع پڑھا تھا، تو یہاں تک آپ اسلامی بھائی اس کو اور مضبوطی سے اچھے سے یاد کر لیں گے۔ وَنِسْبَتُهُ، اس علم کی نسبت کیا ہے، أَنَّهُ مِنَ الْعُلُومِ الدِّینِیَّہ، یعنی علم تفسیر یہ دینی علوم، دینی علوم میں سے ہے، علم تفسیر علوم دینیہ میں سے ہے، بل رئیسہا، بلکہ ان کا بھی سردار ہے، مین ہے، اصل ہے، تمام علوم دینیہ میں اصل اور مین کیا ہے، علم تفسیر ہے۔ اب وجہ بتا رہے ہیں کہ رئیس کیوں ہے علم تفسیر سب علوم میں، لِکَوْنِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْکِتَابِ، اس لیے کہ علوم دینیہ جو ہیں وہ ماخوذۃ من الکتاب، کتاب سے ماخوذ، یعنی کلام اللہ سے، قرآن مجید سے سب نکالے گئے ہیں، لیے گئے ہیں۔
جتنے بھی علوم دینیہ ہیں سب کہاں سے حاصل ہوئے؟ کتاب اللہ سے حاصل ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَمُتَوَقِّفَةٌ فِي الْاعْتِدَادِ بَعْدَ الثُّبُوتِ عَلَيْهِ، اور یہ کتاب اللہ ہی پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ متوقفۃ علیہ، علیہ کا تعلق متوقفۃ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر موقوف ہے ثابت ہونے کے بعد شمار ہونے میں، یعنی تمام علوم دینیہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں اور ان کتاب اللہ سے ثابت ہونے کے بعد کیا ہے؟ تب ان کا شمار ہوتا ہے، اسی شمار ہونے میں بھی اسی پر موقوف ہے۔ تو علم تفسیر کے کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ کی وضاحت کرنا، قرآن کے معنی کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے دوسرے علوم ماخوذ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دوسرے علوم ماخوذ اسی وقت ہوں گے جبکہ کیا ہے؟ تفسیر کا علم ہو، تبھی تو دوسرے علوم سمجھ میں آئیں گے، جب آیات ہم کو صحیح سمجھ میں آئیں گی۔ تو لہٰذا یہ اصل ہوا، یہ علم کیا ہے؟ دوسرے علوم کے لیے یہ اس کا سب کا رئیس ہوا۔ وفضلہ، فضیلت کیا ہے اس علم کی؟ علم تفسیر کی فضیلت انہ من اشرف العلوم واجلھا، اشرف العلوم واجلھا، علوم میں سب سے زیادہ شرف والا اور سب سے بلند درجے والا، علوم میں یہ سب سے زیادہ شرف اور بزرگی والا ہے، اور کیا ہے؟ سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے یہ علم تفسیر کا۔ کیوں؟ تو بتا رہے ہیں اس کی وجہ، لأن العلوم انما تشرف بشرف موضوعاتها، اس لیے کہ جو بھی کوئی علم ہوتا ہے، علوم ہوتے ہیں، ان کی بزرگی اور ان کی فضیلت ان کے موضوعات سے پتہ چلتی ہے، موضوعات کی بزرگی سے، یعنی جس علم کا موضوع جو ہوگا اس علم کا جس کا موضوع جتنا بہترین اور بلند ہوگا، وہ علم بھی اتنا بہترین اور بلند اور شرف والا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس علم کا موضوع تو کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ موضوعہ اجل و اشرف، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اجل اور اشرف ہے، بزرگ اور کیا ہے؟ شرف والا اور بلند ہے، لہٰذا یہ علم بھی کیسا ہوگا؟ بلند اور شرف والا ہے۔ تو اس علم کی فضیلت کیا ہے کہ یہ علم کیا ہے؟ سب علموں میں افضل، اشرف اور اجل ہے، کیونکہ کسی بھی علم کی ہم کو بزرگی جاننی ہے، اس کی فضیلت جاننی ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ موضوع جیسا ہوگا، جتنا بزرگ ہوگا موضوع، جتنا شرف والا ہوگا، اتنا وہ علم بھی شرف والا ہوگا، جو کہ اس کا موضوع کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ سب سے اشرف اور سب سے اجل ہے، تو یہ علم بھی کیا ہے؟ سب سے اشرف اور اجل ہو جائے گا۔ اب رہا یہ کہ علم تفسیر سیکھنے کی طرف حاجت کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے، حاجت کیوں پیش آئی اس کے بارے میں بتائیں کہ وَأَمَّا بَيَانُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، رہا یہ کہ علم تفسیر کی طرف حاجت کا بیان، تو کہہ رہے ہیں کہ فَلِأَنَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَدَارُ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى أَمْرٌ أَسِيرٌ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِّنَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ دیکھیے انا کا اسم یہاں ختم ہوتا ہے، فہم القرآن سے شروع ہو کے الوثقى تک یہ انا کا اسم ہے پورا، اور امر اسیر یہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ تبھی سیٹ ہوگا جب آپ اس کا اسم اور خبر پہچان سکو گے۔ تو فہم القرآن سے اس کا اسم شروع ہو رہا ہے، اور اسیر امر اسیر یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب دیکھیے یہ پورا اسم ہے آگے، انا فہم القرآن المشتمل علی الاحکام الشرعیہ، اس لیے کہ وہ قرآن المشتمل علی الاحکام الشرعیہ جو احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں۔ کون سے احکام شرعیہ؟ التی ہی مدار السعادت الابدیہ، جو کہ کیا ہے؟ ابدی سعادت کا مدار ہے، وہ احکام شرعیہ جو ابدی سعادت کا مدار ہے، جن پر ابدی سعادت کا مدار ہے، تو ان احکام شرعیہ پر جو قرآن مشتمل ہے اس کا سمجھنا، وہی العروۃ الوثقی،
اور وہیں کیا ہے عروۃ الوثقی، اب عروۃ الوثقی کی تفسیر بھی ہو گئی، وہ احکام شرعیہ جو کیا ہے سعادت کی جن ابدی کی جن پر مدار ہے، وہیں عروۃ الوثقی بھی ہیں، تو وہ کیا ہے قرآن ان پر مشتمل ہے، ان احکام پر جو کہ آخرت ابدی سعادت کا جن پر دار و مدار ہے۔ تو ایسے قرآن کا فہم امر اسیر، بہت دشوار ہے، ایک دشوار معاملہ ہے۔ وہ قرآن کے جو ایسے احکام شرعیہ پر مشتمل ہے، جو احکام شرعیہ سعادت ابدی سعادت کا مدار ہیں اور وہیں عروہ وثقی بھی ہیں، ان کا اس قرآن کا فہم امر اسیر، ایک دشوار معاملہ ہے، ایک دشوار کام ہے۔ لا یہتدی الیہا، یہ لا یہتدا الیہا الیہ الا بتوفیق من اللطیف الخبیر، مگر یہ کہ خبیر لطیف رب کی توفیق سے اس کی طرف کیا ہے ہدایت پایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی طرف ہدایت نہیں پایا جا سکتا، لا یہتدا الیہ الا بتوفیق من اللطیف الخبیر، سوائے لطیف خبیر کی توفیق سے۔ مطلب قرآن جو اتنی بڑی سعادت کا ذریعہ ہے، اس کی سمجھ بھی اتنی آسان نہیں ہے، سوائے صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی ہدایت مل سکتی ہے، اس سے صحیح کیا ہے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حتی ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی علو کعبہم فی الفصاحۃ واستنارت بواطنہم بما اشرق علیہا من مشکات النبوہ کانوا کثیرا ما یرجعون الیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسؤال عن اشیاء لم یعرجوا علیہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علی علو کعبہم، اپنے بلند کیا ہے شرف ہونے کے باوجود، کس میں فی الفصاحت، فصاحت میں، فصاحت میں ان کے شرف کی بلندی کے باوجود، اور کیا وستنارت بواطنہم، ان کے باطنوں کے روشن ہونے کے باوجود، صحابہ کرام کے فصاحت میں بلند درجہ ہونے اور ان کے باطن کے روشن ہونے کے باوجود، باطن ان کا روشن کس سے تھا بما اشرق علیہا من مشکات النبوہ، نبوت کے روشن دان سے ان پر کیا ہے جو روشنی پڑی، اس روشنی سے ان کے باطن منور ہونے کے باوجود بھی، کانوا کثیرا ما، صحابہ کرام کئی مرتبہ یرجعون الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع فرماتے تھے، کیسے بالسؤال عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کر کے لم یعرجوا علیہا، جس تک وہ نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ٹھیک، یہاں پر تشدید دیا ہوا ہے لم یعرجوا، حالانکہ لغت کے اعتبار سے یعرجوا کا معنی یہاں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، لم یعرجوا ہی آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ تو مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود خالص عربی تھے وہ، اور ساتھ میں ان کے باطن بھی روشن تھے، حضور علیہ السلام کے نور سے، صحبت سے ان کے باطن بھی روشن تھے، اس کے باوجود بھی قرآن کے متعلق کئی ایسی چیزیں تھیں کہ صحابہ کرام حضور کی طرف کیا ہے اس کا فہم، اس کا معنی سمجھنے کے لیے رجوع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ تَصِلْ أَفْهَامُهُمْ إِلَيْهَا، اور ان کی افہام اس تک نہیں پہنچ پاتے تھے، یعنی جو چیزیں، جن چیزوں تک ان کی رسائی نہ ہوتی اور ان کی سمجھ، ان کی افہام ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی، تو ایسی کئی چیزوں میں کیا ہے سوال کر کے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ کما وقع لعدی بن حاتم فی الخیط الابیض والاسود، جیسا کہ صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع ہوا، آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا تھا فی الخیط الابیض والاسود، قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خیط الابیض والاسود یہ آیت مبارکہ سن کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کالا داغا اور سفید داغا لے کر سو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بولے کالا داغا، خیط کا معنی ہوتا ہے داغا، ابیض معنی سفید، اسود معنی کالا، تو یہ کالا داغا سفید داغا لے کر سو گئے کہ مطلب یہ الگ ہوگا تو نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مراد یہ نہیں تھی، مراد کیا تھی
جو خالی روشنی ہوتی ہے رات کے وقت اور جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے وہ روشنی مراد تھی. تو بعد میں یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، پھر ان کو پتہ چلا. تو دیکھو صحابہ کرام اتنے کیا ہے فصیح و بلیغ اور خالص عربی ہونے کے باوجود بھی ان کی طرف محتاج تھے قرآن کے معنی سمجھنے میں. ولا شک انا محتاجون الی ما كانوا محتاجین الیہ وزیادۃ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی اس کی طرف محتاج ہیں. جس طرح سے صحابہ کرام قرآن کے معانی کو سمجھنے میں محتاج تھے، اسی طرح ہم بھی محتاج ہیں وزیادتاً، بلکہ ہم زیادہ محتاج ہیں. ٹھیک ہے، وہ خالص عربی تھے، ہم تو عربی بھی نہیں ہیں، اور ان کے باطن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور تھے، جبکہ ہمارے ایسے نہیں ہیں. تو لہٰذا قرآن کے معانی کی صحیح سمجھ کے لیے کیا ہے، ہم نے علم تفسیر کی حاجت پڑی ہے. یہ پورا مفہوم آپ اس میں بیان کریں گے.